وہ دلہن بنی درد سے سسک رہی تھی جب جاسم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یوں پیٹ کے گرد بازو لپیٹ کے اتنی شدت سے روتا ہوا دیکھ کے جیسے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے مقابل کھڑا ہوا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کھینچا۔ یہ رونے والے ڈرامے تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے نہیں پسند۔ میں اس شادی کے لیے بالکل بھی خوش نہیں تھا، بچوں کی طرح پالا تھا، اس کے باوجود تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ جاسم، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہی ہے، وہ معصوم بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے جاسم ایک دم سے اس کے قریب ہوا اور کہنے لگا، کیوں درد ہو رہی ہے؟ بہانے بنا رہی ہو نا، تاکہ تمہیں میرا حق نہ دینا پڑے، لیکن میں اپنا حق تم پہ بالکل نہیں بخشوں گا۔ یہ کہتا وہ اس کو دبوچتا بالکل اسے اپنے قریب کر گیا۔ پلیز، وہ جاسم کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جاسم نے جیسے ہی بیڈ شیٹ پہ لگے ہوئے داغوں کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے وہ سمجھ چکا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر وہ ان باتوں کو اگنور کرتے ہوئے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا۔ کمرے سے مسلسل چھوٹی سی مومنہ کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مشال بیگم کب سے دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ بیٹا دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کیوں نہیں مجھے کچھ بتا رہی؟ اسی لمحے جاسم گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے مما؟ مومنہ نے اپنے کمرے کا دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ بیٹا پتہ نہیں کب سے میں دستک دے رہی ہوں، کھول ہی نہیں رہی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، گھنٹے کی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں، تم دیکھو کیا ہوا ہے۔ آج تو کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی، اس کے باوجود دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کہتی مشال بیگم وہاں سے چلی گئی۔ جاسم نے نرمی سے کہا، مومنہ میرے بچے دروازہ کھولو نا، آپ نے کیوں دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ تو فوراً اس دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھولتے ہی وہ دوبارہ سے جا کے کمبل میں دبک کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے ان گنت آنسو بہے جا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے مومنہ، میرا بچہ؟ وہ فوراً سے مومنہ کے پاس آ کے بیٹھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا محبت سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کے مومنہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ مجھے پین ہو رہی ہے۔ کہاں پین ہو رہی ہے؟ بتاؤ مجھے، کسی نے ڈانٹا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ بالکل معصوم بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو، آپ تو بہادر بچی ہو نا، رونا کیوں شروع کر دیا؟ چلو مجھے بتاؤ کہاں پین ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے پیٹ میں پین ہو رہی ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھائی ہوگی، اس وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہی ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ چلو اٹھو، میں ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہیں بھی نہیں جانا، شاید اسے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اٹھو نا۔ جیسے ہی اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھایا تو وہ بیڈ شیٹ پہ لگے ہوئے داغ دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں مما کو بھیجتا ہوں، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، آپ نے ان کو نہیں بلانا۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں مما کو بھیجتا ہوں، وہ نرمی سے گویا ہوا اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ نہیں پلیز آپ مت جائیں نا، ادھر رہیں میرے پاس۔ اس کی بات سن کے وہ باہر جانا چاہ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کنڈیشن کے بارے میں مشال بیگم کو بتائے، مگر وہ اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی اور آہستگی سے اس کے پاس آ گیا، نرمی سے اس کی حالت کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ آپ پلیز کسی کو مت بتائیے گا، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ، ایسے رونا تو بند کرو۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے ان گنت آنسوؤں کو اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا اور اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ میں اب مما کو بھیجتا ہوں نا، آپ نے مما کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بڑی مما کو اپنی کنڈیشن بتانی ہے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں آپ بتائیں نا، میں نے نہیں بتانا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دیکھو بچے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ نرمی سے نہ جانے کتنی دیر تک اسے سمجھاتا رہا۔ ٹھیک ہے، آپ بڑی مما کو بھیج دیں، لیکن آپ دوبارہ واپس میرے پاس نہیں آئیں گے۔
आंखों में आंसू लिए बोली, हाँ मेरा बच्चा, मैं नहीं आऊँगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर लाउंज में आया तो मिशाल बेगम वहीं पे बैठी हुई थी। हाँ बेटा, क्या हुआ है? क्यों दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई थी? मिशाल बेगम ने बेजारी से पूछा, क्योंकि वो खासा तंग आ गई थी। सुबह से उसे मनाने के लिए दरवाजे पे दस्तक देने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जासिम का ही इंतज़ार कर रही थी। मम्मा एक काम करें, उसकी कुछ तबीयत नहीं ठीक, आप जाके देख लें, वो आपको बता देगी। वो नरमी से गोया होता खुद जाके किचन में उसके लिए चाय बनाने लगा। काफी वक्त बाद वो कमरे में आया तो वो अभी भी कंबल में दुबक कर बैठी हुई थी। मिशाल बेगम ने उसकी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ बाप, उसकी तबीयत कुछ बेहतर है। बेडशीट वगैरह मिशाल बेगम ने चेंज कर दी थी। वो उसके सामने बैठा, ये लो चाय पियो। साथ उसने अंडा रखा। मेरा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं। वो हिचकियों के साथ दोबारा से रोते हुए बोली, आपको मैं चॉकलेट्स भी ला दूंगा, ठीक है? वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए बोला, नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है, वो मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुन के वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं मेरा बच्चा, आइसक्रीम नहीं ना खानी। आइसक्रीम इस कंडीशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो नरमी से उसे सामने बिठाए समझा रहा था। वो सिर्फ जासिम के साथ अटैच थी, उसके अलावा तो वो किसी और के पास ज्यादा जाती भी नहीं थी। वो उसे देखने लगा जो बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रही थी। अगले ही लम्हे वो आके उसकी आगोश में बैठ गई, उसके सीने पे अपना सर रख लिया। मुझे सोने दे, मुझे नींद आई हुई है। अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी और वो रिलैक्स भी लग रही थी। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बेड पे सो जाओ ना, मुझे यहाँ पे ही सोना है, वो मुंह बनाते हुए बोली। अब उसे एहसास हुआ था कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके बावजूद वो उसके साथ चिपकी हुई थी। आहिस्तगी से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, ठीक है, आप जल्दी से चाय पी लेना। वह नरमी से गोया हुआ उसकी आगोश में बैठते ही चाय पीनी शुरू की। चाय पीने के बाद वो कप साइड पर रखते हुए दोबारा से उसके सीने में अपना मुंह छुपाती नींद की वादियों में चली गई। उसे बेड पे लिटाते हुए उसके ऊपर कंबल दुरुस्त किया। जैसे ही वो बाहर आया तो मिशाल बेगम कहने लगी, देखो बेटा, वो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है। तुम्हें पता है मलाइका को अभी से उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। मलाइका हमेशा मुझे कहती है जासिम को कहीं मोमना से दूर रहा करे। अब तो वो बड़ी हो चुकी है, तुम थोड़ा उससे फासला बना के रखा करो। मिशाल बेगम की बात सुन के वो कहने लगा, मम्मा क्या हो गया है, बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी मेरे लिए ये वही बच्ची है, छोटी सी, जो 5 साल की थी जब इसे मैंने अपने करीब किया था, उसे अपने पास सुलाना शुरू किया था। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है मम्मा, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। वो नरमी से मिशाल बेगम को समझाने लगा, देखो पहले वो और थी, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है, तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा। ये कहती मिशाल बेगम नरमी से उसे समझाती वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो आके कमरे में बैठा। उसी लम्हे उसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। देखा तो कासिम की कॉल आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की। कासिम कहने लगा, हम लोग कल वापस आ रहे हैं। ये सुन के उसका दिमाग घूम गया। मतलब ऐसे अचानक? सब खैरियत है ना? यार बस कंपनी से छुट्टियां मिली हुई हैं और वैसे भी मिनाहिल का बहुत दिल कर रहा है। बच्चा भी बहुत ज्यादा कह रहा है बाबा वापस चले। इस वजह से 2-3 दिन पहले तो बता देना चाहिए था। चलो बहुत अच्छे। अगले दिन घर में मामूल से ज्यादा चहल पहल थी, मगर उसे अभी तक मोमना कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने मिशाल बेगम से पूछा, मम्मा मोमना की तबीयत कैसी है? मिशाल बेगम कहने लगी, काफी हद तक ठीक है। आज मलाइका की फैमिली वाले भी आ रहे हैं डिनर पे। ये सुन के वो खासा बेजार हुआ था। अच्छा, वो जानता था कि मलाइका भी आएगी, फिर उससे मोमना से मसला होगा। हमेशा मलाइका को मोमना से मसला होता था, हालांकि वो उसके सामने छोटी बच्ची थी। वो कमरे में आया तो मोमना बेड पे बुक्स फैलाए पढ़ रही थी। मेरा बच्चा, कैसी तबीयत है आपकी? वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला। वो कहने लगी, तबीयत तो बहुत ख़राब है, लेकिन आपको पता है ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इस वजह से मैं स्टडी कर रही हूँ। वो मुंह बनाते हुए बोली, मेरा बच्चा, स्टडी तो करनी ही होती है ना, लाओ दिखाओ क्या पढ़ रही हो। वो उसकी किताबें देखने लगा। आपको पता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दें, आप पहले वो करें, उसके बाद मज़ीद आपको करवा दूंगा। वह नरमी से बोला, मुझे आपके पास आपकी गोद में बैठना है। वो मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मेरा बच्चा, अभी मुझे
کام کے لیے جانا ہے نا، اس وجہ سے۔ نہیں، آپ میرے پاس ہی بیٹھیں۔ اس کے بازو سے پکڑ کے بولی، آپ کو پتا ہے نا کاظم بھائی واپس آ رہے ہیں، ان کے فیملی والے بھی، آپ کے چھوٹا سا فرینڈ بھی آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا، لیکن مجھے نہیں نہ پتا، ابھی آپ میرے پاس بیٹھیں، جب تک مجھے یہ یاد نہیں ہوتا میں نے آپ کے پاس ہی بیٹھنا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے اتنا قریب کرے یا یوں اسے دوبارہ اپنی گود میں بٹھائے، اس وجہ سے وہ اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خود یہاں آ کے اس کی گود میں بیٹھی، اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتی، سامنے بکس کو دیکھنے لگی۔ میرا بچہ، مومنہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تو مومنہ خود ہی اسے دور ہو گئی، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کبھی کبھی ضد نہیں کرنی چاہیے نا مومنہ، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ نرمی سے بولا، چلے ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کے لیے جائیں، میں سمجھ گئی ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرا دیا، کہنے لگا، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، آپ بہت اچھی بچی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے مسکے لگانے کی کوشش مت کیا کریں۔ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا اٹھ کے باہر چلا گیا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ رات کو کافی زیادہ چہل پہل تھی، کاظم لوگ آ چکے تھے۔ کاظم کہنے لگا، ہماری ننھی سی گڑیا کہاں ہے؟ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تو وہ اپنے کمرے میں ہے، میں اسے بلا کے لاتی ہوں۔ منال کہنے لگی، ہاں بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مومنہ کے کمرے کی طرف آئی، آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی مومنہ، میرا بچہ، منال نے مسکراتے ہوئے کہا تو منال کو دیکھتے ہی فوراً سے اس کی طرف آئی، آ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ منال آپی، آپ آ گئی ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، میں یہاں میں کام کر رہی تھی، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میرا بچہ، ہم تو کافی ٹائم سے آ گئے ہیں، مجھے لگا تھا کہ آپ سو رہی ہو، اس وجہ سے ہم ڈسٹرب کرنے نہیں آئے۔ منسا بھی آئی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، ہاں جی، آپ کی فرینڈ بھی آئی ہے۔ اچھا، ابھی میں آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی ان کے ساتھ نیچے آ گئی، اس کا حلیہ خاصا بکھرا ہوا تھا۔ آتے ہی وہ قاسم کے سینے سے لگ گئی۔ قاسم بھائی، آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے باری باری سب سے مل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سامنے بیٹھے ہوئے جاسم کو اس کا یوں قاسم کے سینے سے لگنا بہت عجیب لگا، جیسے اسے اپنے اندر جلن کا احساس ہوا۔ ڈنر کے وقت ملائکہ کے فیملی والے بھی آ چکے تھے، خاصا اچھا خوشگوار ماحول تھا۔ سب کے درمیان چنچل مزاج مومنہ، جو سب کی بہت لاڈلی تھی، مگر کوئی یوں اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ملائکہ تھی جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ملائکہ جاسم سے محبت کرتی تھی۔ جاسم کے قریب اس کا جانا ملائکہ کو بہت برا لگتا تھا۔ مومنہ ابھی بھی یوں ہی جاسم کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، یوں ہی اس کے ساتھ لگی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ مومنہ، جاسم نے اسے ہلایا تو وہ سو چکی تھی۔ اوہو، یہ لڑکی ابھی تک ایسے ہی جاسم کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچ ہے۔ کاظم ہنستے ہوئے بولا، جاسم دھیان سے، لوگوں کو جیلسی ہوتی ہے۔ مومنہ سے کاظم نے ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آپ بھابی بتائیں نا، منال بھابی، اگر مومنہ اتنی زیادہ قاسم کے ساتھ اٹیچ ہو تو آپ کو بھی جیلسی ہوگی نا؟ اس کی بات سن کے منال ہنستے ہوئے کہنے لگی، نہیں بھائی، وہ چھوٹی سی بچی ہے، دیکھو تو صحیح بھلا مجھے کیوں اس سے جیلسی ہوگی؟ بھائی ہو جائے قاسم کے ساتھ اٹیچ، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اسے کمرے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ جاسم نے ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور ملائکہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اس وقت جاسم پہ بہت زیادہ غصہ آیا، اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ جاسم اسے کمرے میں چھوڑ کے اسے سلا کے واپس اپنے کمرے میں آیا تو سامنے ملائکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ملائکہ، باقی سب تو نیچے جانے کی تیاری کر رہے تھے، تم ابھی تک گئی نہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے جاسم۔ یہ کہتے ہوئے وہ جاسم کے پاس آئی، بولو، کافی ٹائم ہو گیا، تم مومنہ سے دور رہا کرو۔ آج پھر اس کا وہی شک جو جاسم کو خاصا برا لگا۔ ملائکہ دیکھو، وہ ایک چھوٹی بچی ہے، کیوں تم اس سے اتنی زیادہ جیلس ہوتی ہو؟ اس کے جیلس ہونے کی بات نہیں۔ وہ بھڑک اٹھی تھی، کیا مطلب ہے میں جیلس ہوتی ہوں؟ آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی اور لڑکی آپ کے پاس پھٹکے بھی۔ دیکھو وہ بچی ہے، وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بچی ہے جو بھی ہے، لیکن آج کے بعد میں اسے آپ کے پاس نہ دیکھوں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے نرمی اور محبت سے کہنے لگا، دیکھو میری جان، کیوں اتنا زیادہ غصہ کرتی ہو؟
اتنا زیادہ غصہ مت کیا کرو، دیکھو وہ چھوٹی سی بچی ہے نا۔ اس کی بات سن کے وہ باہر چلی گئی، شاید وہ ناراض ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی جاسم کا مومنہ کا یوں اتنا خیال رکھنا کوئی مومنہ سے اسے دور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، 5 سال کی تھی جب وہ جاسم کے پاس آئی تھی۔ اس کے ماما بابا کے انتقال کے بعد زیادہ وقت اس نے جاسم کے قریب ہی گزارا تھا۔ وہ پہلے بھی جاسم کے ساتھ اٹیچ تھی، مگر پھر زیادہ ہو گئی۔ وہ جب پیدا ہوئی تھی اس کی ماما کا تب انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کے بابا کا انتقال ہوا۔ سب اسے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، سب کی لاڈلی بنتی جا رہی تھی، اور یہی چیز ملائکہ سے ہضم نہیں ہوتی۔ گھر میں ملائکہ کی اور جاسم کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگی، کیونکہ کاظم بھی آیا ہوا تھا، تو مشال بیگم یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ مومنہ کا ہر ڈریس اس نے اپنی پسند سے لیا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، آدھا فنکشن گزر چکا تھا۔ اس نے منال کو بلایا۔ منال بھابی بات سنیں، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پاس آیا۔ میں نوٹ کر رہا ہوں مومنہ نہیں ہے، واقعی میں منسا بھی یہاں پہ نہیں، یہ دونوں لڑکیاں کہاں چلی گئی؟ رکو میں گھر کے اندر دیکھ کے آتی ہوں۔ یہ کہتے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ کسی نے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے کاظم کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سینے پہ مکہ رسید کیا۔ پاگل ہے کیا؟ کوئی آ جائے گا۔ میری جان تم اتنی حسین لگ رہی ہو نا، جی چاہ رہا ہے ابھی تمہیں اٹھا کے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا ایسی بات ہے، اتنی حسین لگ رہی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہونے لگا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ کوئی آ جائے گا، آتا ہے تو آتا رہے، ظاہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ اس کی بات سن کے وہ اسے دور کرنے لگی، مگر وہ اس کے بالکل قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کی اوپر چھک گیا۔ اچانک اس نے اوپر سے چیخ کی آواز سنی۔ انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا۔ یہ چیخنے کی آواز سٹور روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اوپر کی طرف بھاگی۔ سٹور روم کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اسے لاک لگا ہوا تھا۔ مومنہ بیٹا آپ اندر ہو، کاظم نے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا دروازہ کھولو اندر سے۔ بس ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب کی بار انہیں اندازہ ہوا منسا بھی اندر تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، مومنہ روتے ہوئے کاظم کے سینے سے لگ گئی۔ کاظم بھائی، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مومنہ میرا بچہ، کس نے آپ کو یہاں پہ بند کیا تھا؟ مومنہ نے جلدی سے منسا کو دیکھا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ کاظم بھائی ہمیں نہیں پتا کس نے یہاں بند کیا، یہاں کوئی اندر کی طرف آ رہا تھا، مجھے اپنے پکارنے کی آواز آئی۔ جب ہم اندر آئی تو وہ آدمی پتا نہیں ہمیں اندر بند کرتا خود باہر چلا گیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور کاظم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نہیں میرا بچہ، رونا بند کرو۔ وہ منسا کے سامنے بیٹھا اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھنے لگتا۔ میری گڑیا رونا بند کرو۔ اس کی آنسوؤں کو اچھی طرح صاف کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں میرا بچہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے محبت سے کہا۔ اس بارے میں انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ شادی والا گھر تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کی بدمزگی بنے۔ مگر کاظم بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے CCTV بھی چیک کروائی، مگر جو کوئی بھی تھا مکمل طور پہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا، اس وجہ سے کوئی دیکھ نہیں پایا۔ مومنہ کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اس چیز کی اسے سمجھ نہیں آئی، کون اس کا دشمن ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں واپس آ گئے۔ مومنہ کو انہوں نے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی نہیں بتانا، مگر مومنہ بھی بھلا کہاں باز آنے والی تھی۔ جو کہ جاسم کو رات کو مومنہ کے کمرے میں آیا، وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ مومنہ میرا بچہ، آپ اتنی لیٹ کیوں آئے تھے میری مہندی کے فنکشن میں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کا اتنا زیادہ موڈ کیوں آف ہے؟ وہ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ اگلے ہی لمحے جاسم کو ساری بات بتا گئی۔ جاسم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ نہیں میرے بچے، پریشان نہیں ہونا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جاسم کی بات سن کے وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ میرا بچہ، رونا بند کرو نا۔ اس کی آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ وہ جب نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اس کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کے
کافی زیادہ پریشان ہو رہا تھا، مگر مزید کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلہن بنی ملائکہ پھر بھی اسے دیکھ کے بہت زیادہ چل رہی تھی۔ منال آپی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، ابھی رخصتی میں تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ جب منال کے پاس آتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا میرا بچہ؟ منال نے محبت سے اس کی پیشانی کو چھوا تو اسے بخار ہو رہا تھا۔ آپ کو تو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، رات سے ہے کیا؟ نہیں، رات کو ہلکی ہلکی سر میں پین تھی، لیکن اب صبح ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، ابھی کہتی ہوں نا قاسم کو، تمہیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے جاسم کے ساتھ جانا ہے۔ نہیں نا، جاسم کی شادی ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ گھر آتے تک اسے بہت تیز بخار ہو گیا، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وشال بیگم پریشان سی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ملائکہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی جاسم کا انتظار کر رہی تھی، مگر جاسم کو جب معلوم ہوا کہ مومنہ کی طبیعت خراب ہے تو وہ جلدی سے مومنہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگی، ان سب کو بولے نا کمرے سے باہر جائیں۔ مومنہ کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، سب چلے جاتے ہیں نا، تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ وہ نرمی سے بولا، چلو آؤ ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ وہ کسی اور کے ساتھ ہاسپٹل جانے کو تیار نہیں تھی۔ اسے ہاسپٹل جانا تو صرف جاسم کے ساتھ جانا ہے۔ اسے ہسپتال لے کے آ گیا، رات اس کے ساتھ ہسپتال رہا، فجر کے وقت اسے لے کے واپس آیا۔ وہ تب تک سو چکی تھی۔ واپس کمرے میں آیا تو سامنے ملائکہ ابھی تک بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، بالکل لال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا اپنی جمائی روکنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سو جاتی۔ زیادہ معذرت، پریشان ہو گیا تھا مومنہ کی وجہ سے۔ وہ ایک ایک قدم چلتی اس کے پاس آئی، کہنے لگی، تمہیں پتا ہے آج ہماری شادی کی رات ہے اور تم نے جو کچھ بھی کیا یہ بہت غلط تھا، میں یہ وقت کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ ملائکہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ملائکہ، کیا ہو گیا ہے؟ مومنہ کی طبیعت خراب تھی۔ مومنہ تنگ آ گئی ہوں میں اس مومنہ سے، مر کیوں نہیں جاتی یہ مومنہ؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو اگلے ہی لمحے وہ غصے میں کہنے لگا، دیکھو کیسی فضول باتیں کر رہی ہو تم، خبردار جو دوبارہ تم نے آج کے بعد ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں بولا، اپنا ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ اٹھاتا باتھ روم کی طرف چلا گیا، جیسے اسے ملائکہ سے لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ملائکہ نے بھی آتے ہی اس کے ساتھ بہت بڑی بات کی۔ وقت گزرنے لگا، ملائکہ کو مومنہ کی وجہ سے غصہ آیا رہتا۔ رات کا وقت تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی جب اسے پیچھے سے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ملائکہ یار، کیا ہر وقت تم منہ پھلا کے رکھتی ہو؟ آج منال بھابی بھی کہہ رہی تھی تمہاری بیوی بالکل ہنستی مسکراتی نہیں، ادھر میری طرف مڑو، کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، مجھے الگ گھر چاہیے جہاں پہ مومنہ نہ ہو۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا، کیا یار تم چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو بنا لیتی ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں مومنہ سے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ یار وہ چھوٹی بچی ہے، تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے الگ گھر چاہیے۔ یہ سن کے اسے غصہ آ گیا، دیکھو ہم سب یہاں اکٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اپنی ماما کو اکیلا چھوڑ کے الگ گھر میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا؟ پاگل ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا تمہاری ماں یہ معاملہ، مومنہ کہتی ہے تمہارے گھر والے، اور مر کیوں نہیں جاتی یہ مومنہ؟ دوبارہ سے آج پھر اس نے وہی بات کی اور وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں الگ گھر چاہیے تو میری طرف سے تم جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ، اگر تم نے ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو یقین کرو میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچوں گا اور تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ آج پہلی دفعہ وہ اتنے غصے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری زندگی میں رہنے کا، اسی مومنہ کے ساتھ شادی کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں باہر جانے لگی۔ اس نے بازو سے پکڑا، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے نہیں رہنا، یا اس مومنہ کو اپنی زندگی سے نکالو۔ میں نے تو ابھی مہندی کی رات بھی اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ اس کا قصہ تمام کر دے، مگر پھر بھی ایسے ڈھیٹ منحوس بچ گئی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اچھا تو تم میرے گھر کا سکون برباد کرنے والی تھی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ کاظم کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ منال بھی پریشان تھی، میں تو ایک لمحہ بھی اپنے ساتھ نہ رکھوں۔ ہاں تم کیوں مجھے رکھو گے؟ آج تک تم مجھے سیٹسفائی ہی نہیں کر پائے۔ تم تو اپنی راتیں اس مومنہ کے ساتھ حسین کرتے ہوگے، اسے اپنی مردانگی دکھاتے ہوگے، مجھے بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔
تو مشال بیگم کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ مومنہ بھی آ گئی تھی۔ ہاں وہ آ گئی ہے تمہاری محبوبہ، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ طلاق نہیں دینا چاہتے تو میں خلا کا نوٹس بھجوا دوں گی۔ یہ کہتے وہ اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ گھر میں بہت بے سکونی کا ماحول بن گیا۔ وہ مومنہ سے بھی بہت زیادہ دور رہنے لگا تھا۔ مومنہ خود بھی اس سے بہت دور رہتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے مشال بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی مما بولیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مومنہ سے شادی کر لو۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ مما آپ جانتی ہیں وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا ابھی وہ جتنی بھی چھوٹی ہے، لیکن میں یہی چاہتی ہوں کہ اب تم اسی کے ساتھ شادی کرو۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا، نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مما وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، 15 سال چھوٹی ہے، میں کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں۔ مگر وہ ضد کر کے بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں شادی کرنی ہے تو صرف اس مومنہ کے ساتھ ہی، اس کے علاوہ کسی اور کے کبھی اپنا فیصلہ مسلط نہیں کیا، لیکن آج پہلی دفعہ کر رہی ہوں۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کہہ دیا تھا اس کی شادی ہوگی تو صرف مومنہ کے ساتھ ہوگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب وہ کیا کرے؟ وقت گزرنے لگا تھا، مومنہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ مومنہ کے لیے وہ اپنے دل میں عجیب طرح کے جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ پہلے تو اس نے کبھی مومنہ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب دیکھنے لگا تھا۔ مومنہ بالکل خاموش خاموش رہتی تھی، اس کے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی مومنہ نے میٹرک کمپلیٹ کیا تو اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگ گئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ابھی شادی نہ کرے، مگر مشال بیگم کی ضد تھی۔ ایک دفعہ پھر سے قاسم اور منال اپنے خوبصورت سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ واپس آئے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب مومنہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے کمرے میں جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ وہ 5 سال کی بچی جو اس کے پاس آئی تھی کہ آج وہ اس کی بیوی بنا دی گئی ہے، یہ سوچ سوچ کے اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ اب 16 سال کی ایک لڑکی تھی، اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ آکے اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور واپس کمرے کا دروازہ بند کیا۔ مومنہ کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں۔ وہ ایک ایک قدم چلتا آکے مومنہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے نگاہیں جھکا گیا۔ جاسم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ مومنہ پتہ ہے میں بہت زیادہ عجیب سا فیل کر رہا ہوں۔ مومنہ نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ وہ بمشکل یہ الفاظ بول پائی۔ دیکھو تم بہت معصوم اور چھوٹی تھی جب تم میرے پاس آئی تھی، اور میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا رشتہ ایسا بنے گا، کبھی ہمارا تعلق ایسا ہوگا، لیکن اب ہم میاں بیوی بن چکے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تم بھی بڑی مما کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، میں نے بھی نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط ہے۔ مومنہ کیا مطلب کیا غلط ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ میں اچھی نہیں ہوں، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، فوراً سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ نہیں ایسی بات نہیں، آپ بہت اچھی ہو، لیکن ہم دونوں کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے نا۔ وہ اس کے قریب ہو گئی، آج کتنے عرصے بعد ہمیشہ کی طرح اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکایا۔ مجھے بھی آپ سے محبت تھی، میں آپ کو ملائکہ کے ساتھ نہیں دیکھ پاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے جیلسی ہوتی تھی، ملائکہ کو جیسے ہوتی تھی آپ کو میرے ساتھ دیکھ کے، مجھے بھی ویسے ہی ہوتی تھی۔ میں بھی آپ کو نہیں کھونا چاہتی تھی، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ جاسم صرف میرے رہیں، وہ کسی اور لڑکی کے پاس نہ جائیں، کسی اور کو نہ دیکھیں، جاسم پہ صرف میں حق رکھتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں بچپن سے، جب سے میں آپ کے ساتھ آئی تھی، میں چاہتی تھی میں آپ کی بیوی بنوں، میری آپ کے ساتھ شادی ہو، آپ کی زندگی میں صرف میں رہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ رونا تو بند کرو میرا بچہ، آج پھر نرمی سے اسے میرا بچہ کہہ گیا تھا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں آپ کا بچہ ہوں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔
ہاں جی بالکل آپ میرا بچہ ہو، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دے گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے مقابل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ نے میری پہلے والی سہاگرات بھی خراب کی تھی، میری آج والی بھی برباد کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا تو وہ سہم گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ تھوڑا گھبرائی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، آئس کریم کھلانے لے جاتا ہوں۔ چلو جاؤ چینج کر کے آؤ۔ نہیں، ایسے ہی مجھے لے کے جائیں، مجھے ایسے ہی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آج کتنے عرصے بعد اسے وہی ضدی سی مومنہ لگ رہی تھی جو ایک ٹائم میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ اسے لے کے باہر آ گیا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بیچ پہ جاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوگی، ہم دونوں ساتھ میں اچھے لگیں گے۔ وہ ابھی تک شیروانی میں ملبوس تھا، اس نے بھی اپنا خوبصورت سا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں بیچ پہ آ گئے، آئس کریم لے کے آیا، ساتھ ساتھ آئس کریم کھا رہے تھے، ساتھ ساتھ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالے، اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی، ساتھ ساتھ آئس کریم کھا رہی تھی۔ آئس کریم جیسے ہی ختم ہوئی تو ایک دم سے اس کا رخ اپنی طرف کرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ اس کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اسی لمحے قریب ہوتا اس کے اوپر جھک گیا، اس کی سانسوں کو قید کر لیا۔ وہ اس کی شیروانی کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم نے ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں جی بالکل، ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ قریب رہنا ہے، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔